جامعہ قائد اعظم وفاقی دارالحکومت میں قائم عالمی معیار کی عظیم تعلیم و دانشگاہ ہے جو گزشتہ ایک ماہ سے ملکی اور غیر ملکی میڈیا کی شہ سرخیوں پر ہے۔ اطلاعات کے مطابق جامعہ اس وقت جس مسئلے میں الجھا ہوا ہے اس کی ابتدا تقریباً 4 ماہ قبل لسانی اور گروہی کی بنیاد پر ہونے والے جھگڑے سے ہوئی تھی۔ تب سے اب تک جامعہ میں جاری تعلیمی سلسلہ متاثر ہے، جبکہ 30 اکتوبر کو شرپسند عناصر نے کلاس رومز کے تالوں میں ایلفی ڈال دی اور جامعہ کی بسوں کے ٹائرز کی ہوا نکال دی تھی، جس کی وجہ سے جامعہ میں تعلیمی سلسلہ شروع نہ ہو سکا۔ جبکہ 31 اکتوبر کو وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے قائد اعظم یونیورسٹی کی بندش کا نوٹس لیتے ہوئے اسلام آباد انتظامیہ کو یونیورسٹی کھولنے کے لیے جامعہ کی انتظامیہ سے تعاون کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی ڈاکٹر جاوید اشرف نے کہا ہے کہ ضلعی انتظامیہ سے رابطے میں ہیں، 1 نومبر کو یونیورسٹی کھول دیں گے، جس کے بعد تدریسی عمل بحال کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد ہفتہ بھر کھلی رہی، تاہم احتجاجی طلباء نے پیر اور منگل کو یونیورسٹی پھر بند کر دی اور جامعہ کی بسوں کے ٹائر پنکچر کر دیے۔ انتظامیہ کے مطابق یونیورسٹی میں تدریسی عمل متاثر ہو رہا ہے۔ رواں سمسٹر میں اب تک طلباء کی 21 چھٹیاں ہو چکی ہیں۔ طلباء کا ایک دڑا سراپا احتجاج ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ لڑائی کے سبب نکالے گئے طلباء کی یونیورسٹی رکنیت بحال کی جائے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل احتجاج کرنے والے طلباء اور انتظامیہ کے مابین مذاکرات میں طلباء کی طرف سے 13 مطالبات پیش کیے گئے تھے اور انتظامیہ نے فیس میں کمی کرنے سمیت 12 مطالبات مان لیے، لیکن یونیورسٹی میں لسانی اور گروہی بنیاد پر جھگڑا اور فساد کرنے والے طلباء کے اخراج کے بعد دوبارہ بحالی کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا تھا، جس پر بلوچ طلباء کونسل کے ارکان مشتعل اور سراپا احتجاج ہیں۔ اگر جامعہ قائد اعظم سمیت وطن عزیز کے تمام بڑے تعلیمی اداروں کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یونیورسٹیز میں گروہی، لسانی اور سیاسی عناصر کی بے لاگ مداخلت اور ان اداروں کے ہاسٹلز کا وہاں رہائش پذیر قبضہ مافیا کے جرائم کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہونا، جو کہ آن دی ریکارڈ ہے، ان جیسے پرتشدد واقعات کی بنیاد ہوتے ہیں۔ بالخصوص قائد اعظم یونیورسٹی ایسے بے شمار مسائل کا شکار ہے جہاں ہر چند عرصے بعد ہنگامے، احتجاج اور ہڑتالیں ہونے کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں معطل ہو جاتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں تعلیمی اداروں میں گروہی اور لسانی عناصر کی مداخلت اور ان کے مذموم مقاصد کی روک تھام کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے، تو وہاں جامعات کے انتظامی امور پر نظر ثانی بھی وقت کا اہم تقاضا ہے۔ جبکہ ہر انصاف پسند کے ذہن میں یہ سوال بھی بار بار انگڑائی لیتا ہے کہ ہماری غلامانہ ذہنیت کے ادارے ہر مسئلے کی جڑ اور سبب دینی تعلیمی اداروں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر انہیں یونیورسٹیز اور جامعات میں لسانی، گروہی اور سیاسی انتہا پسندی کو پروان چڑھانے والے عناصر نظر کیوں نہیں آتے، جو نہ صرف طلباء کی تعلیم کا حرج اور تعلیمی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر وطن عزیز کی بدنامی کا بھی ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ پر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔